اپوزیشن کے خلاف کبھی طاقت استعمال نہیں کی، دوسرے قیدیوں کو وہ سہولتیں نہیں جو بانی پی ٹی آئی کو میسر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال۔ مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ مریم نواز نے کہا اپوزیشن کے پاس شور شرابے اور گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں، ان کو اس وقت شرم و حیا کرنی چاہیے تھی جب انہوں نے ملک پر حملہ کیا۔ اپوزیشن کے خلاف کبھی طاقت استعمال نہیں کی، دوسرے قیدیوں کو وہ سہولتیں نہیں جو بانی پی ٹی آئی کو میسر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال۔ مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ بدتمیزی اور گالم گلوچ اپوزیشن کا وتیرہ بن چکا، وزیر اعلیٰ کے خطاب کے دوران جو کچھ ہوا قابل افسوس ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا 9 مئی کے دہشت گرد ماحول خراب کر رہے ہیں۔ اسما بخاری کی جانب سے کہا گیا ہم نے ون سائیڈڈ گالیاں کھائی ہیں اور ایسی ایسی گندی اور ننگی گالیاں یہ نکالتے ہیں۔ مریم کے پاپا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ٹیرین کے پاپا کے بارے میں تو بات ہوگی اور وہ بات ہمیں کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف تو آپ 9 مئی کے مجرم ہو، ایک طرف آپ جلاؤ گراؤ دہشت گرد مائنڈ سیٹ ہو آپ کا، اور دوسری طرف وہی دہشت گردی اب آ کے ہاؤس کے اندر کرے اور ہم خاموشی سے آپ کی شکل دیکھیں۔ یہ اناف از اناف۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ گالی دے کر، گنڈا گردی کر کے اور بدتمیزی کر کے جو ہے وہ گندی ننگی گالیاں دے کے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں ڈومینیٹ کر لیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا کو NFC ایوارڈ میں اب تک 590 ارب روپے اضافی ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 590 ارب روپے دینے کے باوجود خیبر پختونخوا میں CTD نامکمل ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے بجٹ عوام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی ہے، گندم کی درآمد میں اربوں روپے بنائے گئے، نیب سے تحقیقات کرائی جائیں۔ قومی اسمبلی میں فائنانس بل کی شقوار منظوری ہوئی، حکومتی ترامیم منظور جبکہ اپوزیشن کی مسترد ہو گئیں۔ نہیں، کاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ترمیم کے حق میں 170 ووٹ آئے، مخالفت میں 84 ووٹ ڈالے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اپوزیشن نے بجٹ کو IMF کا تیار کردہ اور عوام دشمن قرار دیتے ہوئے مخالفت کر دی۔ یہ بجٹ در حقیقت پاکستان کے عوام کے خلاف ایک اقتصادی دہشت گردی ہے، اکنامک ٹیررزم کا بجٹ ہے۔ یہی چیز گورنمنٹ کے بینچز سے انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ بجٹ انہوں نے نہیں بنایا بلکہ ان پہ بنوایا گیا اور یہ لوگ سارے کے سارے اس پہ ملوث ہیں۔ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے خیبر پختونخوا کو کم منصوبے دینے اور فنڈز روکنے کا معاملہ اٹھایا، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خود وضاحت کر دی۔ 2010 سے لے کے آج تک 590 ارب روپے KP کو ملے، صرف دہشت گردی کے خلاف جو ان کی جو کاوشیں تھی ان کو آگمنٹ کرنے کے لیے، لیکن کسی صوبے کو اس میں ایک دھیلا نہیں ملا محاسبہ KP کے لیے۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن جنید اکبر خان نے کہا وزیر اعظم کہتے ہیں بانی PTI کی طرح میں بھی جیل میں تھا، ہماری حکومت آئی تو آپ کو بتائیں گے جیل کیا ہوتی ہے۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ فیصل واوٹا اور مصطفیٰ کمال کی غیر مشروط معافی قبول، ٹی وی چینلز کو شوکاز نوٹس، سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت۔ فیصل واوٹا اور مصطفیٰ کمال کو جاری شوکاز واپس لے لیا گیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا اگر دوبارہ کچھ ایسا ہوا تو صرف معافی قابل قبول نہیں ہوگی، توقع ہے دونوں رہنما اپنے جمع کرائے گئے جواب پر قائم رہیں گے۔ نیب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI کی ضمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع۔ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا بانی PTI کو ضمانت دیتے ہوئے حقائق کو نظر انداز کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ضمانت منسوخ کی جائے۔ نیب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI کی ضمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بانی PTI کا وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کی اجازت نہ دینے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ درخواست میں استدعا کی جیل میں پارٹی لیڈرشپ سے مشاورت کی اجازت دی جائے۔ وزارت دفاع کو سول انتظامیہ کے امور میں مداخلت سے روکنے کی بھی استدعا کی گئی۔ متن میں لکھا کہ عدالتی احکامات کے باوجود جیل انتظامیہ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ نواز شریف کو جیل میں 15 افراد سے ملاقات کی اجازت تھی۔ بانی PTI کو اس حق سے
محروم رکھا جا رہا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ عمر ایوب پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں متفقہ طور پر قرارداد پاس کروائی گئی۔ قرارداد کے مطابق عمر ایوب پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ عمر ایوب اپنا استعفیٰ واپس لیں گے۔ پی ٹی آئی کے تمام ارکان نے متفقہ طور پر عمر ایوب کے جنرل سیکرٹری رہنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ عمر ایوب پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں متفقہ طور پر قرارداد پاس کروائی گئی۔ قرارداد کے مطابق عمر ایوب پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ عمر ایوب اپنا استعفیٰ واپس لیں گے۔ پی ٹی آئی کے تمام ارکان نے متفقہ طور پر عمر ایوب کے جنرل سیکرٹری رہنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان۔ لیوی چارج مزید بڑھانے کی صورت میں قیمتوں میں بڑا اضافہ متوقع۔ پیٹرول 7 روپے 54 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 84 پیسے اضافہ ہو سکتا۔ لیوی چارج 5 روپے فی لیٹر بڑھانے پر قیمت مزید بڑھ سکتی ہے۔ قیمتوں کے تعین کا حتمی فیصلہ 30 جون کو فائنانس ڈویژن کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 70 پیسے اضافے کا بھی امکان ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں غیر مشروط معافی قبول۔ فیصل واوڈا سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پر سجدہ ریز ہو گئے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا۔ سپریم کورٹ میں غیر مشروط معافی قبول۔ فیصل واوڈا سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پر سجدہ ریز ہو گئے۔ جہاں سے بباسی سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ جی جہاں سے بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، سینیٹر فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کی جانب سے غیر مشروط معافی نامے سپریم کورٹ میں جمع کروائے ہوئے ہیں۔ اسی معاملے کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائزہ کی صدارت میں 3 رکنی بینچ نے ان دونوں معافی ناموں کا جائزہ لیا اور پھر اس کے بعد ان معافی ناموں کو منظور کرتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی نہ صرف ختم کی گئی ہے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ اگر مستقبل میں اس طرح کے بیانات دیے گئے تو پھر غیر مشروط معافی نامے بھی منظور نہیں کیے جائیں گے۔ جب یہ عدالتی کارروائی ختم ہوئی تو فیصل واوڈا سپریم کورٹ کے کورٹ روم سے باہر نکلے اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ سجدہ بھی ادا کیا اور پھر یوں وہ واپس روانہ ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہاں سے بباسی۔ غیر مشروط معافی قبول ہو گئی۔ فیصل واوڈا سپریم کورٹ کے باہر سجدہ ریز ہو گئے۔ بجلی 3 روپے 41 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاری۔ نیپرا میں سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت مکمل۔ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ نیپرا داد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔ بجلی 3 روپے 41 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاری۔ نیپرا میں سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت مکمل۔ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ نیپرا داد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔ امریکی قرارداد پاکستان کے داخلی امور میں غیر ضروری مداخلت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ کہا، ہمارے امریکہ سے بہترین 2 طرفہ تعلقات ہیں۔ بدقسمتی سے کانگریس نے زمینی حقائق جانے بغیر قرارداد منظور کی۔ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہ دینے سے بہتر تعلقات بہتر رہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ امریکی قرارداد پاکستان کے داخلی امور میں غیر ضروری مداخلت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ اراکین پارلیمنٹ کی موجیں تنخواہوں اور مرات میں اضافے کی ترمیم کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ سفری الاؤنس 10 سے بڑھا کر 25 روپے کلومیٹر کر دیا گیا۔ بچ جانے والے فضائی ٹکٹ اگلے سال بھی قابل استعمال ہوں گے۔ ارکان کے سالانہ سفری واؤچر بھی 25 سے بڑھا کر 30 کر دیے گئے۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراد کا اختیار وفاقی حکومت سے لے کر متعلقہ ایوان کی فائنانس کمیٹی کے سپرد۔ ترمیم پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے پیش کی۔ اپوزیشن کی مخالفت۔ ارکان پارلیمنٹ کی موجیں تنخواہوں اور مراد میں اضافے کی ترمیم کثرت رائے سے منظور۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔